الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 10 منٹ وقت لوں گا۔ ہمارے محترم حضرت قاری زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے، حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب، ان ہمارے بزرگوں کا بیان ہوگا۔ میں تو آپ کے سامنے بیرپور کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو 10-5 منٹ بولتا ہی رہتا ہوں، بہت 10 منٹ کا وقت آپ کا لوں گا انشاءاللہ۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسے توڑے جا رہے ہیں، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری خرابی ہے، ہماری کمی ہے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ساری کمی ہماری ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہیں گے وہ ہماری مسجدوں کو کیوں گراتا ہے، ہماری کمی ہے۔ صرف ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم مسجدوں میں پہنچیں تو انشاءاللہ العزیز ان کی ہمت نہیں ہے، دشمنوں کی ہمت نہیں کہ ہماری مسجدوں پر غلط نگاہ اٹھا سکیں گے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ آج ہماری تعداد کم ہے، ہم بہت مختصر ہیں، ہم بہت کم ہیں، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، یہ سوچنے تصور کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب، تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں آس پاس کی قومیں نوچ نوچ کر کھائیں گی، تمہارے ایمان پر ڈاکے ڈالیں گی، تمہیں تباہ برباد کرنے کی کوشش کریں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو آگ میں کودنے والے، سمندر میں کود پڑنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی، ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر کے بیٹھے، ہمارے آپ کے طریقے سے نہیں کہ مولانا صاحب اے مولانا صاحب سنیے ذرا، یہ مسئلہ بتا دیجئے، اے مولانا صاحب یہ بتا دیجئے، یہ نہیں، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ مؤدب ہو کر حضرات صحابہ بیٹھے اور سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، اے میرے آقا، کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی اس وقت؟ ہم بہت مختصر رہ جائیں گے، انگلیوں پہ گننے کے قابل رہ جائیں گے؟ 3 مرتبہ سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو اربہ ارب ہوگی، کروڑ کروڑ تمہاری ارب ہوگی، تعداد ہوگی، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر 2 بیماری پیدا ہو جائے گی، ان بیماریوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے جس کی وجہ سے آس پاس کی قومیں تم پر حملہ کریں گی، تمہارے ایمان کو نوچیں گی، ڈاکے ڈالیں گی، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہیں گی۔ حب الدنیا و کراہت الموت، آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تم دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاؤ گے کہ تمہاری نمازیں غائب ہو جائیں گی، قرآن و سنت تم سے چھوٹ جائے گا، اخلاق تمہارے خراب ہو جائیں گے، اسلام کے نام و نشان تمہارے اندر نہیں رہے گا، بالکل تم تباہی کی طرف چل پڑو گے۔ اس طریقے سے تم دنیا میں پھنسو گے، نہ حرام دیکھو گے نہ حلال دیکھو گے، بس روپیہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے، اتنی محبت تمہارے دلوں میں دنیا کی پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بیماری تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اور دوسری چیز، موت سے تم ڈرو گے، موت سے گھبراؤ گے کہ ہائے میری موت کہیں نہ آ جائے، ہم جلدی سے مر نہ جائیں۔ یہ چیز 2 بیماری تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس وقت آس پاس کی قومیں تم کو نوچیں گی، تمہیں تباہ و برباد کریں گی، اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ تم مقابلہ کر سکو، ڈٹ سکو ان کے سامنے۔ آج میرے دوستوں، بھائیوں، ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہمارے اندر یہ دونوں کمیاں ہیں، دور کرنے کی ضرورت ہے۔ 313 صحابہ بدر کی وادی میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کفار آئے ہیں، بالکل اسلحہ سے لیس ہیں بالکل، لیکن 313 کے سامنے وہ ٹک نہ سکے،
ان صحابہ کرام کا تعلق اللہ سے تھا، نسبت اللہ سے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر وہ جان اپنی قربان کرتے تھے۔ آج تو ہماری زندگی میں سنت ہے ہی نہیں، لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے تو لوگ نہ جانے کیا کیا جملے استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے، سنت کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ دوستوں میں وقت زیادہ نہیں، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ میں اب ان حضرات کا بیان ہوگا ہمارے بزرگوں کا، میں اتنی درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ جب تک ان بزرگوں کا بیان ہو خوب جم کر سنیں، بیٹھیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور جب تک دعا نہ ہو جائے تو جانے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی مبارک محفل ہے، اس محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، آپ رحمت کے فرشتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس ایک پروگرام کو دو تین بچوں نے جو ابھی طالب علم ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں نے اس پروگرام کو رچایا بسایا ہے محنت کر کے۔ امید ہے اللہ پاک ان کی محنت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہمارے محترم حافظ محمد عتیق صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی تھی، ان بچوں کے سروں پر ہاتھ تھا، اللہ پاک نے اس مجمع کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔